شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کہ دعا کا پہلا فراز اور پہلا جملہ جس میں بندہ خدا کی بارگاہ میں دست سوال کو بلند کر کے آواز دیتا ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، بار الہ آج کے دن میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں رمضان میں پہلے دن روزے کی حالت میں یہ بندہ کیوں دعا کر رہا ہے کہ میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ اور ہے اور روزہ اور ہے. روایات میں روزے کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلی قسم بدن کا روزہ، دوسری قرے کا روزہ، تیسری قسم قلب کا روزہ، روح اور نفس کا روزہ. بدن کا روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان مبتلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے. اعضاء و جوارح کا روزہ وہ ہے کہ جب انسان نہ صرف مبتلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے بلکہ حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. اس کی آنکھ بھی روزے دار ہوتی ہے، اس کے کان بھی روزے دار ہوتے ہیں، اس کی زبان، اس کے تمام اعضاء و جوارح روزے دار ہوتے ہیں. یہ دوسرے درجے کا روزہ ہے. لیکن تیسرے درجے کا روزہ وہ ہے کہ انسان کا قلب، انسان کی روح، انسان کا نفس بھی روزے دار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مرحلہ وہ تھا جب انسان مبتلات روزہ سے پرہیز کر رہا تھا. دوسرا روزہ گناہوں سے پرہیز کر رہا تھا. تیسرا روزہ وہ ہے، قلب کا روزہ وہ ہے جب انسان فکر گناہ بھی نہیں کرتا، گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. یہ صوم القلب ہے. اس کا نتیجہ انقطاع الی اللہ ہے. جب انسان اس طرح کا روزہ رکھتا ہے تو جب خدا کے لیے یہ روزہ ہوتا ہے، اور جب خدا کے لیے روزہ ہوتا ہے تو خدا بھی آواز دیتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں روزے کی جزا دیتا ہوں، نہیں، خدا کہتا میں خود اس کی جزا ہوں. اسی روزے کو، اسی طرح کے روزے رکھنے کے لیے پہلے فراز میں دعا کی جا رہی ہے بار الہ توفیق عطا کر، آج کے دن ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر جو روزے داروں کا روزہ ہے. دوسرے فراز میں کہا جاتا ہے، دوسرا فراز اس دعا کا، آج کی دعا کا قیام فیہ قیام القائمین، بار الہ آج کے دن ہماری نماز کو نماز گزاروں جیسی نماز قرار دے. بالکل اسی طرح جیسے روزے کی اقسام اسی طرح نماز کے بھی اقسام ہیں. ایسی نماز ہو کہ پیر سے تیر کھینچ لیا جائے لیکن انسان کو پتہ نہ چل سکے. یہ نماز گزاروں والی نماز ہے. تیسرا جملہ، تیسرا فراز، تیسرا مطالبہ آج کی دعا میں وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، بار الہ آج کے دن مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے. بڑا اہم مطالبہ ہے، بڑا عجیب فراز ہے. کون سی خواب غفلت، کون سی غفلت کی نیند؟ جب انسان مطالبہ کر رہا ہے خواب غفلت سے بیدار کر دے تاکہ میری نماز گزاروں جیسی نماز ہو جائے، تاکہ میرا روزہ روزے داروں جیسا روزہ ہو جائے. اس لیے خواب غفلت سے بیداری کی دعا کی جاتی ہے. بعض علماء نے اس جملے خواب غفلت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ خواب غفلت سے مراد سحر کے وقت کا سونا ہے. یعنی یہاں بندہ دعا کر رہا بار الہ سحر کے وقت بیدار رہنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ سحر کا وقت مناجات کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، لقاء پروردگار کا وقت ہے، رضا الہی کے حصول کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک بندہ اپنے خدا سے ارتباط قلبی پیدا کرتا ہے. آپ اس سحر کے وقت کے بارے میں بہت ساری روایات آئی ہیں. جناب یوسف کے بھائیوں کو جب اپنے جرم کا احساس ہوا تو جناب یعقوب کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے بابا ہم نے غلطی کی، ہم مرتکب گناہ ہوئے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. قرآن کہتا ہے جناب یعقوب نے ان کے مطالبے کے جواب میں کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. مفسرین کہتے ہیں اس ان قریب سے مراد سحر کا وقت ہے. یعنی جناب یعقوب کہتے ہیں کہ سحر کا وقت آنے دو، چونکہ سحر کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، سحر کا وقت مناجات کا وقت ہے، سحر کا وقت ایک بندے سے خدا سے قریب ہونے کا وقت ہے. تو قریب یہ وقت آنے دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اور انتہائی الحمدللہ جناب موسیٰ سے خدا کہتا ہے موسیٰ وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن سحر کے وقت مردار کی طرح سوتا رہے. موسیٰ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کے دیدار کا مشتاق ہو لیکن اس کے انس کو قبول نہ کرے؟ اے بندے اگر تو خدا کے انس کو قبول کرنا چاہتا ہے تو سحر کے وقت بیدار رہنے کی کوشش کر. اس دعا میں اسی جملے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، بار الہ آج کے دن مجھے خواب غفلت سے بیدار رہنے کی توفیق عطا فرما. اور آخری جملہ چونکہ وقت بڑا محدود ہے
اس پورے فراز ان تمام جملوں اور تمام فراز کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ وَحَبْ لِجُرْمِ فِيهِ یا الہ العالمین، بار الہا میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو بخش کر دے، تو اس کائنات کا پروردگار ہے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، تو ہر گنہگار کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہر مجرم کے جرم کو بخشنے والا ہے۔ آج کے دن میرے گناہوں کو بھی بخش دے، تو سب سے بڑا، تو عظیم پروردگار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔